میں چونکہ عید آنے والی ہے، آج میں عید کی نماز کا آپ کو مکمل طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ عید کی نماز کا مکمل طریقہ۔ بہت سے لوگ عید کی نماز میں گڑبڑی کرتے ہیں، چونکہ عید کی نماز روزانہ تو پڑھی نہیں جاتی، سال میں ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ لگا لو تو 2 بار ہو گیا، تو 2 بار عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو بڑے بڑے اچھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے امام حضرات ہی مسٹیک کر دیتے ہیں، کئی بار 2 بار پڑھانا پڑتی ہے تو مسٹیک ہوتی ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امام حضرات بتلاتے تو ہیں عید کی نماز سے پہلے کھڑے ہو کے 2-4 منٹ پہلے، لیکن ہاتھوں ہاتھ کہاں یاد ہو پاتی ہے اس وقت، نہ نیت یاد ہو پاتی، نہ طریقہ یاد ہو پاتا۔ بہت سے لوگ تو برابر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا اب، بہت سے لوگ ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے آج عید کی نماز کا میں مکمل طریقہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیے حضرات، عید کی نماز Make the most out of the derivatives market. سورج نکلتا، اس کے بعد جو زوال کا ٹائم ہے، وہ ٹائم جو بھی 20 منٹ کا ہوتا، اس کے بعد سے عید کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ اپنے اپنی مسجدوں کے الگ الگ عید گاہوں کے الگ الگ ٹائم ہے، کہیں آدھا گھنٹہ پیچھے، کہیں آدھا گھنٹہ آگے، اس طریقے سے رکھتے ہیں۔ لیکن عید کی نماز کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ ہی عید کی نماز پڑھیں گے، اور عید کی نماز بہتر ہے کہ عید گاہ میں پڑھی جائے۔ سن لیجیے، افضل ہے، بہتر ہے کہ عید کی نماز جمع ہو کے پورا گاؤں، ساری مسجدوں کے امام، ساری مسجدوں کے نمازی اکٹھا ہو کر کے ایک عید گاہ میں جائیں اور اس میں ایک امام نماز پڑھائے، اور سارے لوگ ایک جگہ ہو کر اکٹھا ہو کر عید گاہ میں نماز پڑھیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ الگ الگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ عید گاہ میں ایک جگہ پڑھ لیں۔ اب طریقہ یہ ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، جماعت صفوں کو درست کر لیں، صفیں سیدھی کریں، امام مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اب اگر آپ نے نیت کرنا ہے، اب نیت کا طریقہ تو دیکھیے میں بتلاؤں گا ہی، لیکن نیت جو ہے دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے، بہتر ہے، نیت کے الفاظ۔ تو مختصر اور شارٹ اور آسان نیت کے الفاظ اردو میں یہ ہیں، آپ نے نیت اس طرح سے کرنا ہے، نیت کی میں نے نماز کی، نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ ایک بار پھر سن لیں، نیت کی میں نے اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر کے امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ گے، اور ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، یعنی آپ کے انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور انگلیاں نہ زیادہ ملی ہوں نہ زیادہ کھلی ہوں، اپنی حالت پر اللہ اکبر کہہ کے، اور ناف کے نیچے آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ دیکھ لیجئے، اب امام بھی ثنا پڑھے گا اور آپ بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امام بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اب امام تکبیر کہے گا، جو زائد تکبیریں تھیں نا، تو 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ پہلی رکعت کی جو 3 تکبیریں ہیں وہ قرات سے پہلے ہیں، اور 3 تکبیریں جو دوسری رکعت میں ہیں وہ قرات کے بعد ہیں۔ تو اب کیا ہے،
آپ نے اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھ لیا، ثنا پڑھنے کے بعد اب امام پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو آپ نے بھی ہاتھ یہاں سے ناف کے نیچے سے ہٹا کے ہاتھ کھول کے کانوں تک دوبارہ پھر لے کے جائیں گے، اللہ اکبر آپ بھی کہیں گے، آپ آہستہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، ایک تکبیر ہو گئی۔ پھر امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، پھر آپ امام کے پیچھے آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کے آپ بھی ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور دوسری تکبیر کہیں گے اور دوسری تکبیر کہہ کے ہاتھ پھر چھوڑ دیں گے، دو تکبیریں ہو گئیں۔ پھر امام تیسری مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ لے کے جائے گا، آپ بھی اس کی اقتدا کرتے ہوئے تیسری تکبیر کہیں گے آہستہ سے اور کانوں تک ہاتھ لے کے جائیں گے، اور پھر آپ تیسری تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، امام بھی باندھ لے گا آپ بھی باندھ لیں گے، ٹھیک۔ امام قرات کرے گا، پھر قرات کے بعد میں امام رکوع سجود کرے گا جس طریقے سے عام نمازوں میں ہوتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے امام کھڑا ہو جائے گا، ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب آپ خاموش کھڑے رہیں گے اور امام جو ہے قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد پھر امام جب اللہ اکبر کہے گا تو اب سجدے میں نہیں جانا ہے، اب قرات کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تو وہ جو تین تکبیریں دوسری رکعت والی ہیں اب وہ اب پوری کرنا ہے، آپ نے بھی امام کے پیچھے ہاتھ چھوڑ کے کانوں تک ہاتھ لے کے جائیں گے اللہ اکبر، اور ہاتھ کہہ کر کے اوپر تک لے جا کے کانوں تک اور تکبیر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، ایک تکبیر ہو گئی۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، پھر آپ دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، آہستہ سے اللہ اکبر کہیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ دیا، یہ تین تکبیر آپ کی مکمل ہو گئی، ہاتھ نیچے کر لیں گے آپ، تین تکبیریں آپ کی ایک مکمل ہو گئیں۔ پھر چوتھی بار امام کہے گا اللہ اکبر، تب آپ نے رکوع میں جانا ہے، کیونکہ یہ تین جو زائد تکبیریں ہیں یہ ہمیں پوری کرنا ہے، تو یہ تین تکبیریں ہو گئی، چوتھی بار اللہ اکبر کہے گا رکوع میں جانا۔ اب رکوع اور سجدہ دوسری نمازوں کی طرح ہوگا، قاعدہ درود ابراہیمی وغیرہ، سلام پھیر دے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد بہت سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ عید کی نماز تو ہو گئی، نہیں، ابھی نہیں، ابھی واجب ہے خطبہ سننا، اب آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور اب آپ خطبہ سننا ہے عید کا، ٹھیک ہے۔ خطبہ جس طریقے سے جمعے کا خطبہ آپ سنتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے عید کا خطبہ بھی بیٹھ کر کے سننا ہے۔ خطبہ سننے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، اجتماعی دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے، امام دعا کہے سارے لوگ آمین کہیں، اس کے بعد دعا ہو گئی۔ اب آپ نے امام سے اپنے آپس میں مصافحہ کریں، آپ گلے ملیں، ٹھیک ہے، سنت ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا ہے، آپ اپنے قبرستانوں میں جائیں، اپنے مرحومین سے ملاقات کر کے آئیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، جیسے آپ زندوں سے ملے ہیں، گلے ملے ہیں، مصافحہ کیا ہے، انہیں سینے سے لگایا، ایسے ہی کچھ اپنے مرحومین کے لیے جائیں، ان سے ملاقات کریں، اور ان سے ملاقات کرنا کیسا ہوگی؟ آپ قبرستان میں جا کے جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ کے فاتحہ کریں، ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، ان کی روح خوش ہوگی کہ عید کے دن ہمارا گھر والا، ہمارا بیٹا، بھائی ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے اصالہ ثواب کرنے آیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اصالہ ثواب کریں ان کے لیے، وہاں فاتحہ خوانی کریں۔ یہ مکمل ایک طریقہ عید کا چھادا شورٹ میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔